اور کب سے کر رہے ہیں یہ لوگ بہن کے ساتھ اور باقی سب لوگوں کے ساتھ؟ یہ کب سے ہو رہا ہے؟ میری سسٹر تو 5 سال سے کر رہی ہے، میں 3 سال سے۔ 3 سال سے آپ کر رہے ہو؟ جی۔ اور کون لوگ آتے ہیں یا آپ کو یہ بھیجتے ہیں؟ گھر بھی بلاتے ہیں، گھر بلا کے بھی غلط کام کرواتے ہیں، اور دبئی میں بھی۔ اور دبئی بھیجتے ہیں؟ جی۔ آپ کو رات کسی کے پاس بھیجتے نہیں ہیں؟ کسی کے پاس نہیں یہیں بھیجتے، پہ گھر بلا بلاتے کے۔ جی۔ ہیں؟ اور پیسے کیا لیتے ہیں آپ کو بھیجنے کے؟ کبھی 10,000 یا 20,000۔ اور آپ کو اس میں سے کچھ ملتا ہے؟ مجھے کچھ نہیں ملتا۔ اسکول گئی آپ؟ پہلے جاتی تھی، بعد میں پھر چھوڑ دیا۔ کس کلاس تک تھی؟ کشش سے لرزتی کپکپاتی آواز اور دبدبائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ گفتگو جاری ہی تھی کہ اس کی ماں بھی نیچے سے اوپر آ گئی۔ شروع میں اسے لگا کہ شاید ہم ان کے اس دھندے کے خلاف کارروائی کرنے آئے ہیں، مگر ہمارا ہمیشہ سے یہ اصول رہا ہے کہ کوئی اپنی مرضی سے منہ کالا کرتا ہے تو کرتا رہے، کیونکہ اس صورت میں یہ اس کا اور خدا کا معاملہ ہے۔ لیکن جہاں زور زبردستی سے جسم فروشی کسی پر مسلط کی جا رہی ہو، وہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا اور معاشرے کا فرض ہے کہ اس کی مدد کی جائے۔ کشش کی ماں کو ہمیں یہ بات سمجھانے میں کچھ وقت لگا کہ ہم خود یہاں نہیں آئے، ان کی بیٹی نے ہمیں مدد کے لیے بلایا ہے، جس سے وہ زبردستی بدن فروشی کروا رہی تھی۔ وہ رہنا نہیں چاہتی آپ کے ساتھ، چھوڑ دیں۔ آ جاؤ بیٹا، آپ سائڈ پر اس طرف آ جاؤ، اس طرف آ جاؤ۔ آپ بیٹا آپ پر کیوں کروا رہی تھی اس سے؟ وہ نہیں کرنا چاہتی ہے۔ بیٹا ہم کیا کریں پھر؟ نہیں زبردستی کروائیں گے اپنی کیا بیٹی سے؟ نہیں کیا کریں پھر ہم؟ بیٹیاں بندہ بیچنا میرا شروع چھوڑ کر گیا، اب مجھے طلاق دے دی۔ بیٹیاں بیچنا ٹھیک ہے، وہ تو کہہ رہی میرا باپ بھی انوالوڈ ہے ساتھ۔ چھوڑ گئے لیکن پھر بھی بولتے ہیں۔ شادی انہوں نے کر لی، اپنے بچے پیدا کر لی، ہم کدھر جائیں یہ بتاؤ؟ بیٹی کی مرضی کے خلاف ٹھیک ہے۔ ہاں آپ میرے لیے قابل احترام ہے، آپ بالکل گھبرائیں نہیں، کوئی ہم کو پریشانی نہیں آپ کے لیے پیدا کرنے آئے۔ وہ یہ کام نہیں کرنا چاہتی، اس کو نہیں کرنا چاہیے یہ کام، اس کو ہم لے وہ جائیں گے نہیں جہاں کرنا جانا چاہتے، ہیں۔ نہیں کرنا چاہتی۔ ہاں جی۔ ایک ماں کا کام ہے نا کہ اس کو پھر سیف گارڈ کرے، اس کی حفاظت کرے۔ تو بیٹا پھر ہم کیا کریں؟ ہمیں کون پوچھتا ہے؟ میری بات سگے بہن سنیں، بھائی نہیں پاکستان میں پوچھتے؟ 22 کروڑ لوگ ہیں، سارے ہاں۔ جسم بیچ کے تو نہیں کھانا کھا رہے۔ ہاں۔ اللہ کہیں نہ کہیں سے ان کے رزق کا، ان کے گھر چلانے کا لیکن وسیلہ بیٹا بنا رہا ہے نا۔ ایک سگی ماں اپنی معصوم سی بیٹی سے زبردستی جو کچھ کروا رہی تھی وہ قابل مذمت تھا، لیکن اس خاتون کے کچھ سوال اور کچھ باتیں ایسی تھیں جن کا جواب کم از کم میرے پاس تو نہیں تھا۔ کہ سارے لوگ پاکستان میں کیا جسم بیچ کے کھانا کھا رہے ہیں؟ اللہ کہیں نہ کہیں سے ہم رزق نے کا ان کا وسیلہ کام بھی بنا کر رہا ہے۔ کے دیکھا فیکٹریوں میں، ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ بھی بیٹیوں پہ نظر ہی رکھی جائے گی تو کیا فائدہ؟ پھر کیا کریں ہم؟ جو کام دیتے ہیں فیکٹریوں والے وہی لائن مارنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے اپنی روٹی چلانی، ہم نے اپنا پیٹ، ہم نے روٹی کھانی ہے، تو پھر کس طرح کریں؟ جس طرح بھی تھوڑا تھوڑا کیا جاتا ہے پھر ہم کرتے ہیں۔ اس نے کبھی کہا آپ سے کہ ماں میں نے نہیں کامیاب اس نے کہا کہ نہیں ماما، اب کیا کریں؟ پھر وہ بھی مجبور، ان کو پتہ ہے، آپ کو بل دکھاتے ہیں، ہم 2 مہینے کا بل ہے ہمارا۔ تیسری بار بھی ایسا ہو چکا، ہمارا میٹر کاٹ کے یہ محلے والوں نے مل کے بیچاروں نے یہ تسلی دی ان کو کہ نہیں ہم بل اتار دیں گے، آپ کی مہربانی، یہ قریب ہے، ان کے کمانے والا کوئی نہیں، آپ نا میٹر لگا دو۔ بچے کتنے ہیں آپ کے؟ ماشاءاللہ 4 ہیں۔ بیٹیاں کتنی ہیں؟ 2 بیٹیاں 2 بیٹے۔ یہ گھر میری امی کا ہے، ٹھیک ہے، میری امی کا گھر ہے، ہمارا نہیں ہے، صحیح ہے۔ تو ہمیں تو امی نے ادھر رہنے کے لیے دیا ہے کہ چلو کرایوں پہ دھکے کھاؤ گے آپ لوگ، ادھر رہو۔ کیا مل جاتا ہوگا آپ کو اس کو، بچی کو، بیچاری کو؟ دبئی بھی جاتی ہے؟ ہاں دبئی کتنی بھی بار بھیجتے ہیں۔ کتنی بار؟ 5-6 بار گئے۔ تب بھی یہ کہتی تھی کہ مجھے نہیں جانا۔ یہ تو کرنا ہی نہیں چاہتے، آپ یہ سوچیں ان نا، کا بھی دل اب دیکھیں کرتا نا، پھر میں آپ کو ہے۔ ایک بھائی کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بچی جو بیچاری نہیں یہ کام کرنا چاہتی، اس کے ساتھ وہاں دبئی میں کیا کیا سلوک نہیں ہوتا ہوگا، نشے میں، شراب میں، ایسے ہی نا لوگ، کوئی اچھے لوگ تو نہیں آتے ہوں گے اس کے پاس۔ کیا ملتا ہے؟ کتنے مہینے کے لیے جاتی ہے؟ آج سے ہم 2-3 لاکھ لے لیتے ہیں۔ ہاں جی۔ دل پہ کچھ نہیں ہوتا جب یہ دبئی گئی ہوئی ہوتی ہے کہ وہاں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہوگا؟ آپ کی ساری مجبوریاں اپنی جگہ، اور ساری مجبوریاں سمجھ میں بھی آ رہی ہیں، لیکن میں پھر آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے 22 کروڑ لوگ ہیں، یا دنیا کے 7-8 ارب لوگ ہیں، وہ سارے کو جسم بیچ کے تو نہیں کھانا کھا رہے۔ کوئی اور طریقہ تو ہو سکتی ہے، یہ بھی بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جدھر کام کرنے کے لیے جاتی ہے عورت، وہاں ٹھیک پہ ہے، بھی یہی ہمارے ہوتا بیٹے ہے۔ کو کوئی کاروبار لگا دو، اس کو شوق ہے یہ ڈولفن والی پولیس کا، اس کو آپ کام کروا دو۔ شوق سے نہیں ہوتا نا، محنت سے ہوتا ہے کام۔ تو وہ کرتا ہے محنت کریں گے نا، پھر کریں گے، جب اس کا شوق ہے تو وہ پھر اس کام پہ محنت بھی کرے کتنے گا۔ سال سے اپنی مرضی کے بغیر یہ کام کر رہی ہے؟ یہی 2-3 سال۔ اس کی عمر کیا ہے؟ 15 سال کی۔ تو پھر شناختی کارڈ کیسے بنا اس کا؟ تو وہ تو ہم نے خود بنوایا ہے۔ ایج بڑھا کے؟ ہاں
हमारे सारे आधे रिश्तेदार यही काम करते हैं, तो फिर हम भी क्या करते हैं, हमें भी फिर यही काम मिला। ये तो कोई जवाब नहीं है कि मेरे सारे रिश्तेदार हीरोइन बेचना शुरू कर दें तो मैं कहूँ इसलिए मैं भी बेटा बेचता अब हूँ। हमें और कोई चीज़ काम नहीं गलत है, मिला, इसको फिर गलत हमें- मानती हैं यानी ये, बिल्कुल गलत है। और मैं फिर ये कहता हूँ गलत तो है ही है, तब ज़्यादा गलत हो जाता है जब वो बेचारी नहीं करना चाहती और फिर उससे करवाया जाए ज़बरदस्ती। ये तो चाहे वो उनको आपकी भी पता मोहब्बत है, अपनी माँ की मोहब्बत जब में घर करे, चाहे वो रोटी घर नहीं ना पर। मिलती तो फिर उनको भी मैं फिर पता है वो कह रहा वो हूँ कुछ रोटी भी अल्लाह करने देने को वाला है, तैयार हो कोई जाएंगे। कोई अल्लाह पे यकीन करके तो देखें एक बार। अल्लाह ताला की ज़ात को माने तो सही, हम तो फिर अपने सब कुछ अल्लाह ताला करके में देख लिया, रोटी नहीं मिलती हमें। आपने खुद कोई काम करने का सोचा है? क्या आप खुद कोई काम घर पे कोई काम कर सकता है, सिलाई कढ़ाई हो काम कर सकता मुझे है? भी कुछ नहीं आता। आपने खुद ही काम किया कभी? हाँ जी, आपने भी किया? जब हमारे अम्मी के हालात तंग थे तो हम भी करते थे। तो अब आपके हालात तंग हैं तो आपकी बेटी करेगी और इसकी बेटी करती रहेगी और बेटी दर बेटी ये चलता रहेगा सिलसिला। कहीं तो रोकना है ना इसको। बेटियां इसलिए तो नहीं होती। अब बेटा आपका क्या है, इधर आओ, यहीं आ जाओ अम्मी के पास। बस एक्चुअली कुछ कहना नहीं आपने, यहाँ पे यहाँ खड़ी हो, इधर आओ। कुछ नहीं कहती आप, कुछ नहीं कहती। चलो अब आपका क्या है, आप अम्मी के साथ रहना चाहती हो, जाना चाहती हो? मैं जाना चाहती हूँ, मैं नहीं रहना चाहती। इस घर में नहीं रहना चाहती, इस काम में नहीं रहना चाहती? जी नहीं। अपनी मर्जी से कर रही है बेटा ये फैसला? जी चलो आ जाओ, जाओ। लेकिन मैं दुपट्टा लपेट के क्या यहाँ से डिमांड, निकली। क्या बनवाना चाह रहे थे बेटा? जी सही बताना, क्या क्या क्या, क्या आपको क्या चाहते थे कि आप क्या बने? मुझे मम्मा बोलती थी कि मतलब ये काम करके हमें एक बड़ा घर ले दो, डिफेंस में एक गाड़ी ले दो, फिर चाहे ये काम छोड़ सकते हो। कशिश की बहन दिलकश जिस्म फरोशी के धंधे और इस धंधे में कशिश पर जबरदस्ती करने में बराबर की हिस्सेदार थी। वो अपनी छोटी बहन को गलीज गालियां दे रही थी और फिर जज्बाती होकर अपनी माँ से ऐसे लिपटी जैसे गलती उन लोगों की नहीं बल्कि इस बदबूदार माहौल से निकलने की ख्वाहिश करके कशिश ने कोई गुनाह किया था। नहीं ये नहीं करो बेटा, ये नहीं करो, वो माँ खुद मान रही है, आप नहीं करो ये बच्चे, ये नहीं करो आप, बस चलो आ जाओ साइड। तुझे अगर इतना प्यार है इससे तू चली जाना इसके साथ शादी ओ बेटा ये हमारा रिपोर्टर है, हमने तुझे रोका है कभी कहा ये हमारा रिपोर्टर है, ये रिपोर्टर है बच्चे, ये रिपोर्टर है। आगे किसी की चलो आओ आ जाओ। आपको किसी ने वर्गलाया, किसी ने आपको वर्गलाया, किसी ने कहा कि जाना है आपको? ये कब से मिल रहा है आपको? एक चुप चुप चुप, लेके जाएंगे लेके जाएंगे लेके जाएंगे बेटा, लेके जाएंगे। आवाज है इसका, आवाज है इसका। आपको बोलती नहीं ना वो, जिन्होंने पैदा किया उनको ये नहीं करवाना चाहिए था। आप कैसी गलत बात कर रही हैं? उसकी मर्जी। अगर ये मर्जी का ना खिलाफ होता था, ना, खिलाफ ये था। रात के अंधेरे में मैं सो जाती है, निकल जाती चुप करके। आप ख्याल नहीं ठीक है, करना चाहिए। इस तरह दलील तो वहाँ करके जाके नहीं निकलना था। किधर जाती, किसके पास जाती? अभी तो इसके मर्जी पर जाता अभी भी तो काला करवाएगी ना इस कोचे के आराम से। साथ शक्ल भैया है नहीं इसकी पता नहीं आराम क्या से। देख लिया इसमें। अब फिर देखो जबान का बेटा सही इस्तेमाल करो। अंकल मेरी मम्मा है ये, मेरी आहिस्ता, मम्मा अगर मुझसे आहिस्ता मुझसे में, बुरा नहीं, करवाती आहिस्ता। है, मुझे तो करवा करवा सकती है ना। आपसे नहीं करवाती? कभी नहीं करवाया उसने बुरा, आप इसे कभी नहीं पूछ- करवाया। मैं आपकी कसम अम्मी ने खाती हूँ अभी जिसकी अगर मर्जी भागना करो। ही था झूठ तो नहीं रात बोल। के अंधेरे में भाग सकती थी। नहीं जाती ना, ठीक उसको है। आसरा नहीं था आगे। अब उसको पता है हम ख्याल रखेंगे। अब तीसरी बार आ चुका है। तो हमने भेजा था ना इसको, आप समझ नहीं रही बात को। हम पुलिस एहलकारों और लेडी कांस्टेबल्स के साथ कशिश को लेकर दारुल अमान की जानिब निकलने लगे ही थे कि उतनी देर में कशिश का वो बदबख्त मामू भी आन पहुंचा जिसने इस बच्ची की उम्र बढ़वाकर इसका शनाख्ती कार्ड बनवाया था और फिर पासपोर्ट बनवाकर इसे और इसकी बहन को जिस्म फरोशी के लिए दुबई भेजा करता था। लेकिन हमारे सामने ये ऐसे गैरतमंद बनने और चीखने चिल्लाने का मुजाहिरा कर रहा था जैसे इसे कुछ मालूम ही ना हो।